سورہ المومن رکوع نمبر 5 تلاوت. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. سورہ المومن رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں. اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی اور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہاں بے گنتی رزق پائیں گے. اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف. مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں. اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں دنیا میں نہ آخرت میں. اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں. تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا. آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سختر عذاب میں داخل کرو. اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے. وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا. اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کرے. انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لائے تھے. بولے کیوں نہیں. بولے تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو. سورہ المومن رکوع نمبر 5 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات اللہ کے پاک کلام کو بڑی پیار اور محبت اور عقیدت سے سننے والی خواتین و حضرات ہم پچھلے رکوع میں آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ وہ صحابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا چچا جو قبطی تھا آمسس اس کا نام تھا آمسس یا آمسیس اس کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے بہت زبردست طریقے سے فرعون کو قائل کیا اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی بات چھوڑو. یہ دیکھو اگر وہ سچے ہیں
تو ان کو کام کرنے دو. اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. خام خواہ قتل کر کے تم ایک فساد کیوں مچاتے ہو؟ تو اس طرح کے کام نہ کرو. اس کو سمجھایا. پھر آہستہ آہستہ اسلام کی بھی تبلیغ کی اور آہستہ آہستہ بتایا کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. میں دیکھ چکا، برت چکا اس دنیا کے مکر و فریب میں بھی اسی محل میں رہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں جتنا قریب سے میں نے اس دنیا کو دیکھ لیا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کا ساتھ نہیں دیتی. جی یہ کسی نے کیا خوبصورت وہ کہا تھا کہ یہ دنیا غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی. یہ دنیا غم تو دیتی ہے، شریک غم نہیں دیتی. شریک غم نہیں ہوتی. کسی کے دور رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپ چھپ کے ملتا تھا، دور دور سے ملتا تھا. کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ قبطی موسیٰ علیہ السلام کا عاشق ہے، چاچا ہے فرعون کا، مگر ان کا غلام ہو چکا ہے. جی ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو چکا ہے. جی اسی طرح بارگاہ رسالت میں بھی یہی منظر. اب یہ تو وہاں کا منظر اللہ سنا رہا ہے، یہاں بھی ایسے منظر تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چھپا ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا. وہ مکے کی ساری رپورٹیں مدینہ شریف میں حضور کو پہنچاتے تھے. وہ مکے والے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ خاموشی سے ساری رپورٹیں مدینہ شریف پہنچاتے تھے کہ آج مکے میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور حضرت ابو طالب آپ بھی جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام کے بے انتہا خدمتگار، اپنا ایمان چھپاتے تھے، نہیں کسی کو پتہ چلا. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید بتا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا جان کی بات کر کے اشارہ ادھر بھی آ رہا ہے اور یہ نظارہ بتایا جا رہا ہے. تو ایک فرعون کے کیا معاملہ جو تھا، وہ کہا کہ یہ فرعون تو دھوکے کی زندگی ہے. اس دھوکے کی زندگی میں تم جو ہے نا وہ قوم کے ساتھ بھی دھوکا اور اپنے ساتھ بھی دھوکا، تو دھوکے کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ فتح الباری متفق علیہ حدیث شریف کتاب الاحکام جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 127 پر، مسلم شریف کتاب الایمان جلد نمبر 1 صفحہ 125، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 25، بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حاکم، وہ مسلمان حاکم جنت کی بو بھی نہ پا سکے گا جس نے اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کیا. آج کے مسلمان حکمرانوں، عربی حکمرانوں یا پاکستانی حکمرانوں یا دنیا بھر کے مسلمان حکمرانوں، اندر سے غیروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہو اور اپنی مسلمان قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. تمہیں یہ حدیث شریف سنائی جا رہی ہے، سن لو، تمہارے ایوانوں میں یہ حدیث پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ حاکم جنت کی بو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا جو اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کرے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال پہلے، ابھی جنت سے کوئی بندے جو ہے نا پوچھیں گے جنت ابھی کتنا دور ہے، بھائی 500 سال ابھی اور چلو گے تب جنت آئے گی، تو خوشبوئیں جنت کی اس وقت سے ہی آنی شروع ہو جائیں گی. تو ایسا حاکم جو مسلمانوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کرے گا، اس کو اللہ پاک جنت میں نہیں جانے دے گا. اس لیے مسلمانوں، ڈالروں، دیناروں اور یورو اور ین اور دنیا کی کرنسیز کے لالچ میں آ کر مسلمان امت مسلمہ کے ساتھ دھوکہ مت کرو. تمہیں ایک فقیر یہ حکم سنا رہا ہے اللہ کے رسول کا کہ اگر تم نے اپنی قوم سے دھوکہ کیا تو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی اور تمہیں الٹا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مسلمانوں کے ساتھ وفا کرو. جنہوں نے تمہیں
مسند اقتدار پہ پہنچایا ہے. انہوں نے تمہیں یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بلند کرنے کے لیے. ایسی پالیسیز بناؤ جس سے ہمارے ملک کو ترقی ہو، مسلمان ممالک کو ترقی ہو. تو یہ ہے قرآن، اللہ کا پاک کلام. خلاصہ یہ ہے کہ دو ہی شک ان کو ہے نا کہ یہ رسول ہے یا نہیں. تو اگر نہیں ہے تو تمہارا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر ہے تو پھر وہ عذاب جو سمود پہ آیا ہے، عاد پہ آیا ہے، وہ عذاب جو نوح کی قوم پہ آیا ہے، کہیں تم پہ نہ آ جائے. جب یہ ڈراوے دیے تو چاچے کی بات فرعون نے مان لی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تحفظ ہوا. تو اسی طرح بعض اوقات علماء حق سے حق بات نکلتی ہے اور وہ حق بات کرتے ہیں، پھر دنیا کے ہوس اقتدار والے ان علماء کے خلاف کبھی جیل کے حکم، کبھی پابند سلاسل کیا جاتا ہے، کبھی ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں. تو ایسے موقع پر درباروں کے اندر دنیا داروں کے ساتھ عاشقان رسول کی خدمت کے لیے اگر کوئی لوگ تعلقات پیدا کریں تو ان کو اس بات کا اجر بھی ہوگا اور اس بات کا ان کو ثواب بھی ملے گا. اور گویا قرآن مجید نے ایک طریقہ یہ بھی بتا دیا ہے دین کی خدمت کرنے کا.